کیا ہم فرعون کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ دنیا میں اگر کسی انسان کو کوئی برا کہتے ہیں تو ہم اس کے بازو کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. کل وہاں پر کل قیامت کے دن تو وہ فرعون جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ذلت سے ہمکنار کر دیا, اس کے ساتھ ہم کو کھڑے ہونا پڑے گا اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. قارون, اللہ اکبر, ابی بن خلف, ان منافقوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. اور اگر ہم نمازوں کو چھوڑیں گے میری ماں اور بہنوں تو کل قیامت کے دن میری بہنوں ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ نہیں ملنے والی. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے. وہ 7 قسم کے لوگوں میں ایک جو میرے ٹاپک کے مطابق ہے وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کل اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جن کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے, یعنی جو ہمیشہ نمازوں کی فکر کرتے ہیں. غور کریے, وہ رحمت کا سایہ جس کو مل گیا وہ قیامت کی ہر مصیبت سے وہ بچ گیا, ہر پریشانی سے وہ بچ گیا, کیونکہ کل وہ قیامت کا دن بڑا خطرناک اور بھیانک دن ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ہم نے سنا کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک اور بھیانک دن ہے. غور کریے میری بہنوں, وہ دن جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین جو ہے نا, آج جو مٹی کی زمین ہم دیکھتے ہیں, یہ مٹی کی زمین اس دن تانبے کی بنی ہوئی ہوگی اور وہ گرم گرم زمین رہے گی میری بہنوں. سورج جتنا قریب ہوگا زمین اتنی گرم ہو جائے گی اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. دنیا میں ہمارے لیے چانس ہے کہ نمازیں پڑھو اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو وہاں پر میری ماں اور بہنوں غور کرو, جو جتنے گناہ دنیا میں کرے گا کل وہ اتنے گناہوں میں اتنے پسینے میں وہ کل ڈوبا ہوا رہے گا. کیسا دن ہوگا وہ؟ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک گناہوں پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ بعض بدنصیب تو ایسے ہوں گے میری ماں اور بہنوں جو اپنے پسینے میں خود ڈبکیاں لگاتے ہوئے رہیں گے. اللہ اکبر. غور کریے, یہ اتنا خطرناک بھیانک دن جس کے بارے میں ترمذی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک اتنا بھیانک دن ہوگا کہ انسان کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ دن اگر صرف کسی کو اگر خوشی ہوگی, کسی کو سکون ملے گا تو انہی کو ملے گا جن کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے. تو اس رحمت کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اپنے نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. فجر پڑھ لیے تو انہوں ظہر کی فکر میں لگے ہوئے رہتے کہ مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے, مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ظہر ادا کر لیے تو عصر کی فکر لگی ہوئی رہتی, عصر پڑھ لیے تو مغرب کی فکر لگی ہوئی رہتی, مغرب پڑھ لیے تو عشاء کی فکر لگی ہوئی رہتی. آج دیکھ لیجئے, اپنا جائزہ لیجئے میری بہنوں, کیا یہ فکر کبھی ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی؟ جب کبھی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو آپ کے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجئے تو ہم سب آمین کہتے ہیں, لیکن ہم اس سائے میں جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے, تو کیسے ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی؟ کبھی ایک دن بھی ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر نمازوں کو فرض کیا ہے اور میں نے فجر کی نماز ادا کر لی, اب مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. آج ہماری نمازوں کا حال تو اللہ اکبر, ہم بھول گئے آج نمازوں کی اہمیت کو, اسی لیے آج ہمارے لیے نمازیں چھوڑنا آسان ہو گیا میری بہنوں. آج اگر کسی میں نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں میں نقصان ہوتا ہے. دیکھ لیجئے آپ, اگر ہم باہر اگر کبھی شاپنگ کو جاتے ہیں میری بہنوں تو شاپنگ تو ہم برابر پوری کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم صرف نمازوں کو چھوڑتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان کے مہمان نوازی تو پوری کی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. تجارت اگر ہمارے مرد اگر کر رہے ہیں وہ تجارت تو برابر پوری کرتے ہیں, اس کی فکر تو ان کو پوری ہوتی ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی چیز کو نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں کو ہوتا ہے. فنکشن میں جاتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں ہم تو برابر شادی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, برابر پوری شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں, کسی چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو صرف اور صرف نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ, آج ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ. ہمارے گھروں میں جب کبھی شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو نمازیں یاد رہتی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم, گھر میں اگر شادی ہے تو کیا اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر کوئی مر گئے تو اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو باپ کو نماز معاف ہے؟ غور کریے, لڑکی اگر دلہن بن کر بیٹھی ہے تو اللہ اس کو یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ آج تیرا ایک ایسا دن ہے جس دن تو دلہن بن رہی ہے تو تیرے لیے نماز معاف ہے. کہیں ایسا ملتا ہے ذکر ہم کو؟ پھر کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. غور کریے میری بہنوں, کیا ہو گیا آج ہماری امت کی ماؤں کو, کیا ہو گیا آج ہمارے گھروں کو؟ آج ہمارے گھر بے نمازیوں کی طرح نظر آتے ہیں. فجر کے وقت اگر مسلمان محلوں کو دیکھا گیا تو وہ ویران نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. فجر
फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर की नमाज के लिए खास तौर पर मेरी माँ और बहनों, मस्जिदों को आप गौर करिए, जुमा की नमाज के लिए जितनी मस्जिदें भर जाती है, फजर की नमाज में एक सफ भी आपको नजर नहीं आती। क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा की जुमा नमाज फर्ज की है? आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है मेरी बहनों? आज हम नमाज अदा कर रहे हैं 8 की, घाट की और 360 की। 8 की मतलब जुमा की जुमा को, घाट की यानी नमाज जनाजा, 360 की यानी ईदैन की नमाज, ईद की नमाज। यही हो रहा आज। क्या अल्लाह ने 8 दिन में एक मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? अल्लाह अकबर मेरी बहनों, हमको यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मुअज्जिन एक दिन में 5 बार हमको बुलाता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा काम बड़ा नहीं है, तुम्हारी औलाद बड़ी नहीं है, तुम्हारा शौहर बड़ा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप बड़े नहीं है, तुम्हारी दुनिया का इल्म बड़ा नहीं है, दुनिया की कोई चीज बड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर, आओ वो रब की तरफ जो सबसे बड़ा है। 5 वक्त मुअज्जिन हमको बुला रहा है। आज मुसलमान मेरी माँ और बहनों, अगर फजर की नमाजों की अगर पाबंदी करते तो आज ये बिलों की जरूरत नहीं पड़ती, गैर मुसलमानों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये मुसलमानों को अजान तो दी जाती है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, तो हम ये नमाज फजर की अजान को बंद करें। आज यही हो रहा ना? हम नहीं सुने न्यूज में कई फिल्म स्टार्स अजान को बंद कराने की बात करते हैं? ये क्यों कर रहे हैं मेरी बहनों? हमारी गफलत की वजह से। अगर हम नमाजों की पाबंदी करते, मुअज्जिन के अजान पर लब्बैक कहकर अल्लाह के सामने झुक जाते, तो किसी मुशरिक या मुनाफिक को ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बहनों, एक मिसाल के जरिए मैं आपको बतलाती हूँ। 5 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बुलाते हैं ना। अगर आपको कोई दावत दे रहे हैं आपके घर पर, आप किसी के बेटे या बेटी की शादी है और आपको वो इन्विटेशन कार्ड देने के बाद 5 मरतबा आके बार बार कह रहे हैं कि आप जरूर आना जी, आप जरूर आना जी, आप जरूर आना जी, तो मेरी बार बहनों हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? उन्होंने इन्विटेशन कार्ड भी दिए, घर को 1 से 5 बार आके बोले कैसा भी आना आप, कैसा भी आना आप। अगर हम नहीं गए तो वो नाराज हो जाते। यही समझते हैं ना हम? यही कहते हैं ना हम? मेरी बहनों, दुनिया में आपको 1 से 4 बार अगर कोई आके बोल दिए कि आप आइए, तो हम क्या कहते हैं? उनके नाराज वो हो जाएंगे, इसीलिए फौरी लब्बैक कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी माँ और बहनों हर दिन 5 बार हमको बुला रहा है उसके सामने सजदे के लिए। अल्लाह अकबर। लोग नाराज हो जाएंगे बल्कि आप उनकी बात को नहीं टालते, तो अल्लाह की नाराजगी का आज हमारे पास ख्याल कहां चला गया? हर दिन 5 बार हमको बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन। और हमारी जिंदगियां नमाजों से खाली। याद रखना मेरी बहनों, हम खाना जैसा हमारे ऊपर फर्ज समझते हैं कि खाना नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, सांस नहीं लूंगी तो मर जाऊंगी, उसी तरीके से अगर नमाजें अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी रूह मर जाएगी। याद रखना, दुनिया की कामयाबी के लिए हम जिस तरीके से हमारे अंदर ताकत हम लाना चाहते हैं खाने के जरिए, उसी तरीके से आखिरत की कामयाबी के लिए आपको यहाँ पर नमाजें अदा करना है। अगर आप नमाजें अदा नहीं करेंगे मेरी माँ और बहनों, दुनिया में अगर हम अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे तो हमको कल क़यामत के दिन भी झुकना नसीब नहीं होगा। याद रखना, क्योंकि सूरह कलम की आयत नंबर 42 मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए इस आयत को याद रखो। और उस जो नदामत कल होगी, जो जिल्लत कल होगी, जो बेइज्जती कल हमारी क़यामत के दिन होगी, अगर हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो इस जिल्लत को अपने जहनों में रखना मेरी बहनों, कि दुनिया में अगर कोई एक हमारी अगर बेइज्जती कर दे 4 लोगों के सामने, तो जिंदगी भर हम उसको याद रखते हैं, है ना, कि 4 लोगों के सामने उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, 4 लोगों के सामने उन्होंने हमको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सब बातें हम करते हैं। अब तैयार हो जाओ, अगर तुम दुनिया में अल्लाह के सामने सजदा नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन पूरी इब्ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो इंसान पैदा होगा और मरेगा, वो इंसान के दरमियान हमारी जिल्लत और रुसवाई होगी। याद रखना मेरी बहनों। कैसे? सूरह कलम की आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, कल क़यामत का दिन होगा मेरी बहनों। याद रखना अल्लाह के लिए इस आयत को। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम लोगों को, इब्ने आदम से लेकर आखिरी इंसान को मैदान महशर में जमा करेंगे, क़यामत के मैदान में जमा करेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम लोगों को हुक्म देंगे कि सजदा करो, वस्जुदू, सजदा करो। जो लोग भी मेरी माँ और बहनों गौर करिए, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला होंगे और हम सबको अल्लाह की बात माननी होगी। तो मुझे बताइए, किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो अल्लाह का हुक्म सुने और सजदा ना करे? किसी की इतनी हिम्मत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हर कोई सजदा करने की कोशिश करेगा। अल्लाहु अकबर। खुश नसीब लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाएंगे, और बदनसीब लोग अल्लाहु अकबर अल्लाह के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे। गौर करो मेरी बहनों, मेरे साथ जितने लोग हैं तमाम के तमाम लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाए, और मैं एक ऐसी रह जाऊं कि मैं अल्लाह के सामने सजदा ना करूं, तो फिर मेरा क्या हाल होगा?
غور کریے, بندہ یا بندی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ ان کو نہیں کرنا نصیب نہیں ہوگا. ان کی کمر کی ہڈی, ریڑھ کی ہڈی سیدھی کی سیدھی کر دی جائے گی. ان کی کمر انہوں جھکنے کی کوشش کریں گے, ان کی کمر ان کو اجازت نہیں دے گی جھکنے کی, وہ کمر نہیں جھکے گی میری ماں اور بہن. غور کرو, میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب سجدے میں چلے جائیں, میں جھکنے کی بار بار کوشش کر رہی ہوں اور میں سجدہ نہیں کر رہی تو میرا کیا حال ہوگا جی؟ میں اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی کوشش کر رہی ہوں اور میں سجدہ نہ کر سکوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ بندہ اس وقت پکارے گا, سورہ قلم کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ کہتے ہیں بندہ پکارے گا اللہ کو, اے اللہ آج کیا ہو گیا اللہ, اللہ میں دنیا میں تو میری کمر اچھی تھی اللہ, میری ہڈی اچھی تھی اللہ, میں جھکتی تھی اللہ, میں صحت مند تھی اللہ, اللہ آج کیا ہو گیا اللہ میری کمر کو, میں آج تیرے سامنے جھکنا چاہتی ہوں اللہ اور مجھے جھکنا نصیب نہیں ہو رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بندے کو جواب دیں گے, دنیا میں تجھے بلایا جاتا تھا, ایک دن میں 5 بار بلایا جاتا تھا میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے, لیکن تو دنیا کو اہمیت دیتا تھا, دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیتا تھا, دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتا تھا, تو دنیا میں میرے سامنے نہیں جھکا, لہٰذا تجھے آج میرے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور جو کوئی وہاں پر سجدہ کرنے سے خاسر ہو گیا, جو سجدہ نہیں کرا, اس کا انجام کیا ہوگا میری بہنوں؟ جہنم. وہی خطرناک جہنم, وہی بھیانک جہنم. اللہ اکبر. اور ہم جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں, 5 وقتہ نمازیں پڑھنا ہے, ضروری ہے, بس پڑھنا ہی پڑھنا, ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے. ایک نماز پڑھ کے, فجر کی نماز پڑھ لے کے, عشاء کی نماز پڑھ لے کے, یا کبھی دل بولا ظہر پڑھ لے کے, یا کبھی گھر میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا بلکہ نماز پڑھ لے کے, اپنے آپ کو نمازی اگر ہم سمجھ لے رہے تو سن لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ماؤن, میری ماں اور بہنوں, سورہ ماؤن کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ہلاکت بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اللہ اکبر. غور کریے, یہاں پر اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, ہلاکت ہے, بربادی ہے, ویل ہے نمازیوں کے لیے, 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والوں کے لیے نہیں. وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں, ایک نماز پڑھتے ہیں 4 نمازوں کو چھوڑتے ہیں, یا 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور 1 نماز کو چھوڑتے ہیں, وہ لوگ جہنمی ہیں, بربادی ہے ان کے لیے, ویل ہے ان کے لیے. اللہ اکبر. غور کریے, آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ خوشی ہو گئی, اللہ کی کچھ نعمت مل گئی تو فوری نمازیں ہم پڑھتے ہیں, کوئی غم آ گیا تو فوری ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. مہمان گھر میں آئے تو ہماری نمازیں گئی, گھر میں کوئی بھی نہیں رہے, ٹائم پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تب ہم ہماری نمازوں کو ادا کرتے ہیں. گھر کا خوب کام ہے تو ہماری نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جب گھر کا کام نہیں ہوتا تب ہماری نمازوں کو ادا کرتے ہیں. بچے اگر خوب ستا رہے, ادھر اذان ہو رہی تو کیا بولتے ہیں؟ ابا بچے بہت ستا رہے جی, بعد میں نماز پڑھ لیں گے. بچے ستا رہے بول کے آپ نمازوں کو چھوڑ دے رہے ہیں تو تیار ہو جاؤ اس ویل کے لیے, اس جہنم کی وادی کے لیے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. آج کیا معاملہ ہو گیا ہمارا؟ نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ اکبر. جیسے ہی ایگزامس آتے ہیں نمازیں شروع ہو جاتی ہے, جیسے ہی ہمارے ایگزامس ختم ہو جاتے ہیں نمازیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے. لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو اللہ کے سامنے دعا کرتے نمازیں پڑھتے, اللہ نکاح جلد سے جلد کرا دیجئے. جیسے ہی شادی ہو گئی ختم, اللہ کون ہے, نماز کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ معاملہ آج ہمارا ہے. یہ منافق کی صفت ہے میری ماں اور بہنوں, یہ منافق کی صفت ہے. اور یاد رکھنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, عہد نبوی میں, منافق کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی نماز کو چھوڑے, کیونکہ نماز اگر وہ چھوڑتا تو معلوم ہو جاتا کہ یہ منافق ہے, یہ بے نمازی ہے. اس وقت کا منافق بھی اپنی نمازوں کو ادا کرتا تھا. منافق کی کیا صفت بتائی گئی؟ کہ منافق سستی اور کاہلی سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں, اور منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری گزرتی ہے. آج دیکھ لیجیے ہماری نمازوں کا حال, فجر اور عشاء کا خاص طور پہ حال. نہ جانے ہماری زندگی کی کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو ہم نے ہمارے بستروں میں گوا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بچوں کے تعلق سے؟ میری بہنوں غور کرو, ماؤں کا تو حالت چھوڑ ہی دو, بچوں کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو. اللہ اکبر. یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن نماز کا معاملہ آ گیا تو کہہ دیا گیا کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو. اور ہماری نوجوان نسل 15 سال کی ہو جاتی ہے, 20 سال کی ہو جاتی ہے, نہ اماں بیٹی کو نماز کا حکم دیتے ہیں, نہ نماز کے لیے مارتے ہیں. نوجوان لڑکے, میری ماں اور بہنوں خاص طور پر کہوں گی, نہ جانے کتنی نمازیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آج کی ہماری ماں کو اتنی ہدایت نہیں ہوتی کہ تو نماز پڑھ ورنہ میں تیری بات نہیں مانوں گی. غور کر لیجیے, نماز
جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی میری ماں اور بہن. وہ نبی جو کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتے. وہ طائف کا وقت میری بہنوں, جس وقت طائف کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے, پورے جسم کو خون انہوں نے کر دیا, تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی. لیکن غزوہ خندق کے موقع پر صرف عصر کی نماز میں دیری ہو گئی, ابھی چھوٹی بھی نہیں. چھوڑنا تو دور کی بات, ہماری تو نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی, تباہ اور برباد ہو جائے وہ لوگ جن کی وجہ سے میں نے آج میرے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. ہم تو ہماری نمازوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. میری بہنوں, کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو اٹھا کر دیکھو کہ کیا معاملہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کا. کیا سوچ کر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ کسی ایک صحابی کی زندگی میں ہم کو بے نمازی کا کردار نظر آتا ہے؟ ایک بھی ہم کو صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے اپنی فجر کی نماز چھوڑی ہو. ایک بھی صحابیہ نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے اپنی نماز کو چھوڑا ہو, اپنے گھر میں فنکشن کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہو. اپنی بیٹی کی شادی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا. وہ مائیں سنے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی مصیبت کے پہاڑ بھی آئے تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا, خوشیاں بھی آئی تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. تو کیا سوچ کر ہم نمازوں کو ہماری چھوڑ دیتے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میری بہنوں, یہ بات کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر کر دوں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وفات کا وقت قریب آ رہا تھا میری بہنوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی تھی, الصلاۃ 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 الصلاۃ. لوگوں نماز ادا کرو, لوگوں نماز ادا کرو, لوگوں نماز ادا کرو, لوگوں نماز ادا کرو. کیا معاملہ تھا معلوم ہے میری بہنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات سے 3 یا 4 دن کے پہلے کا یہ واقعہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہے, بہت زیادہ تیز بخار ہے. عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پوری بیان کرتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ہی اٹھتے ہیں پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. جیسے ہی ہوش آتا ہے تو میری بہنوں کیا پوچھتے ہیں معلوم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, پھر بے ہوش ہو کر جا کر وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. جیسے ہی ہوش آتا ہے پھر یہی پوچھتے ہیں, اللہ اکبر, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھتے ہیں, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر. پھر جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ عائشہ تم اپنے باپ ابو بکر کو کہے کہ وہ نماز پڑھا دیں. ہم کیا سوچ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں میری بہنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری نمازیں بھی ادا کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں, جبکہ ان کے پورے گناہ معاف کر دیے گئے. ہم کیا سمجھ کر چھوڑتی ہیں ہماری نمازوں کو؟ ہم پر کون سی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جو ہم نمازیں چھوڑتی ہے؟ ہماری نماز, ہم کو نمازیں نہ سردی میں معاف ہے, نہ گرمی میں معاف ہے, نہ کوئی ہم پر ظلم کرے تو معاف ہے. ہم پر طوفان آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے, اگر کوئی زلزلہ آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے, گھر میں مہمان آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے, گھر میں شادی ہے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے, دلہن بن کر اسٹیج پر بیٹھی ہو تب بھی تم کو نماز ادا کرنا ہے, دلہا بن کر اگر کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہے, خوشی ہے گھر میں تب بھی نماز پڑھنا ہے, غم ہے, ماں کا انتقال ہو گیا, تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, تمہاری اولاد کا انتقال ہو گیا, تب بھی تم کو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. تم بے ہوش ہو گئے تب تمہاری نماز چھوٹ سکتی, تم مر گئے تب تمہاری نماز چھوٹ سکتی, اس کے علاوہ تمہاری کبھی نماز نہیں چھوٹ سکتی. غور کرو میری بہنوں, جنگ میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا, دشمن سامنے ہے, اللہ اکبر, چاہے تو ان کو قتل کر سکتا ہے, ان کو مار سکتا ہے, ان کو صفحے ہستی سے مٹا سکتا ہے, اس حال میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. آج ہم کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑتی ہے؟ اللہ کے لیے میری بہنوں, اللہ کے لیے خود کا جائزہ لو. اور جو بہانے ہم بناتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے, وہ بہانے رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی. بہت چھوٹے چھوٹے بہانے ہم بناتے ہیں آج ہمارے پاس نمازوں کو چھوڑنے کے. یہ نمازیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے میری بہنوں, یاد رکھ لو. ایک نماز بھی اگر میری گزر گئی اور میری موت آ گئی تو سمجھ جانا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں. یاد رکھ لینا میری بہن. کیا بہانے بنا کے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ بچہ یا بچی, چھوٹا بچہ یا بچی گود میں پیشاب کر دے تو بچہ یا بچی پیشاب کر دیے نا, اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہے نا, طہارت نہیں ہے اسی لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر ہمارے پاس. میری بہنوں, بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو اس کا حل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ابھی ہم ناپاک ہیں اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بول کے اگر ہماری سوچ آئی تو یاد رکھنا, ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی
اور تم مر گئے تو موت بھی تمہاری ناپاکی میں ہوگی اور تم کل قیامت کے دن میں ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اور سوچ لینا پھر ناپاکی کی حالت میں ہمارا انجام کیا ہوگا. پھر طہارت نہیں ہے, پانی نہیں نہائے, ابھی پانی نہانے کے بعد نماز شروع کر دے, اللہ اکبر. یہ بہانے نہیں چلنے والے میری بہنوں. اسلام ہم کو ان بہانوں کی اجازت نہیں دیتا. آپ کسی بھی جگہ ہو, کسی بھی محلے میں ہو, کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان کے ہو, آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے. آپ کو بس ادا کرنا ہی کرنا ہے. آخری سانس تک نماز آپ کو ادا کرنا ہے میری بہنوں. دوسرا بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی اللہ اللہ کہاں سے کریں گے جی. دیکھ لیجئے نوجوان لڑکیوں کو, نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. کالجز کو جا رہے ہیں تو نہ ان کو نماز تو معلوم نہیں ہے. ظہر چھوٹ رہی ہے, اثر چھوٹ رہی ہے, مغربی چھوٹ رہی ہے, شامی چھوٹ رہی. ایگزامس کی تو برابر تیاری میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ موت کی تیاری میں ان کے ذرہ برابری بھی ان کے اندر تیاری موجود نہیں ہے. جوانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ہم جوان ہیں, جوانی میں مولوی ملا بن کے کہیں کو بیٹھ رہے ہیں, بولتے نہیں. لڑکیاں ہیں تو آپ حجانی بن کے کہیں کو بیٹھ رہے ہیں, 5 وقت کی نماز آئی تو نماز اللہ چلا کرنے والے. اللہ اکبر. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غور سے میری بہنوں سن لو, جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. اور کل میدان محشر میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی, ان جوانوں کو دی جائے گی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. جوانی کو اپنی غارت مت کرو, دنیا کی چیزوں میں مت بھگاؤ, کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے, انسان کا جوش, اس کے عزم, اس کے حوصلے, اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے. اس بزی ماحول میں, اس مصروف زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت نکالنا ہے. جوانی کا بہانہ بنا کر ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے, یاد رکھنا. ایک اگر بیٹی نماز کو چھوڑتی ہے, ماں اس گھر میں موجود ہے, تو وہ ماں سے بھی حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے, کیونکہ وہ بچی کی ذمہ داری وہ ماں کو دی گئی تھی. ماں اگر اٹھیں گی, پڑھیں گی, تو بچی بھی پوری اپنی زندگی میں نمازوں کو ادا کرے گی. تو جوانی کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے نمازوں کو چھوڑنے کے لیے. تیسرا بہانہ جو بنایا جاتا ہے, ہم گناہ نہیں کرتے نا, اس لیے ہم نمازاں نہیں پڑھتے. گناہ کرنے والے لوگ نمازاں پڑھتے, رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے, معاف کر دو اللہ, معاف کر دو اللہ بول کے. نمازاں سیکھنا ہے, گنہگار لوگوں کے لیے نمازیں آئی. غور کریے, یہی آج ہمارے پاس ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے نا, اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار تھے, جو اللہ نے ان کو حکم دیا, اللہ اکبر, اے نبی تم اپنے گھر والوں کو حکم دو اور تم خود نماز پڑھو. تو یہاں پر یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ بہانہ بنا کر نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک اور بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں, ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو برے برے وسوسے آتے ہیں, برے برے خیالات آتے ہیں, اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ, اللہ اکبر. میری بہنوں غور کرو, نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو نماز سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, اکثر ہماری نمازوں کا جو حال ہے, نمازوں کا حال تو بہت برا ہوتا جا رہا ہے آج ہمارا. ہم نمازوں میں جب ہوتے ہیں نا, تبھی ہمیں کو پورے خیالات یاد آتے ہے نا. بچہ کیا کر رہا کی, انہوں شوہر کام گئے تھے کی, انہوں کیا کرے کی, انہوں ان کو کیا بولے کی, پھر بعد میں کیا ہوتا کی, ماں خالہ کے پاس جانا ہے, سسرال کو جانا ہے, مائکے کو جانا ہے, کھانا پکانا ہے, سالن پکانا ہے, پوری تیاری ہماری نمازوں میں ہوتی ہے. آج کوئی چیز اگر بھول بھی گئے نا میری ماں اور بہنوں, تو نمازوں میں آج ہم کو یاد آتا ہے. اتنی گئے گزری آج ہماری نمازیں ہوتی جا رہی ہے, اللہ اکبر. اور پھر نمازوں میں برے خیالات آتے, ڈر لگتا بول کے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے آج کئی لوگ, اللہ اکبر. غور کریے, میں ایک مثال آپ کے درمیان رکھتی ہوں کہ دیکھو, جس گھر میں زیادہ مال ہوتا ہے وہی گھر میں چور آتا ہے نا, ہوتا نہیں ہوتا. جس دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہیں پر شیطان ان کو بھڑکاتا ہے. تو کبھی بھی ہم نمازوں کو نہیں چھوڑنا. اور ہم جو نمازیں چھوڑتے ہیں میری ماں اور بہنوں, فنکشنز میں میک اپ کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے. میک اپ کا ہم بہانہ بنا دیتے ہیں, اللہ اکبر. فنکشن ہال میں ہم جا رہے, عشاء ہماری مغرب تو چلے جاتی, عشاء بھی چلے جاتی, میک اپ ہے وہ خراب ہو جاتا نا. میری بہنوں, کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہو کہ آپ فنکشن ہال سے واپس آئے تک اس دنیا میں زندہ رہو گی؟ نہیں. 1 گھنٹے کی تو کیا, 1 سیکنڈ کی بھی ہم مہلت نہیں دے سکتے, 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم زندہ رہیں گے. تو آپ سوچئے, بے نمازی بن کر, فیس پہ میک اپ کر کے ہم ہماری نمازوں کو چھوڑیں گے تو بے نمازی کی موت ہم مارے جائیں گے, اللہ اکبر. تو اللہ کے لیے میری ماں اور بہنوں, اللہ کے لیے اپنی نمازوں کو مت چھوڑو. اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لاؤ. صرف اتنا سوچو کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں, میں رب کائنات کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں. وہ رب جس نے پوری دنیا بنائی, جو مجھے دنیا میں بھی کامیابی دینے والا ہے, جو مجھے آخرت میں بھی کامیابی دینے والا ہے, اس رب کے سامنے کھڑی ہوں. ذرا کبھی تو غور کرنا, بڑوں کے سامنے ہم کس طریقے سے ادب اور لحاظ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ہماری نمازیں ٹک ٹاک پہ یوں گزر جاتی ہے ہماری نماز. ویسے چھوڑا نا,
دو ہم سجدے مارتے ہیں اور ہماری نمازیں ختم ہو جاتی. کس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ خیال اپنے دل میں پیدا کرو اللہ کے لیے. رب کائنات کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ میرے اور آپ کے اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میری بہنوں, صحابہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب ان کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا. اور اللہ کے لیے ایک بھی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو سمجھ جانا تم منافقوں میں اپنا شمار کر رہی ہو. ایک بھی نماز اگر ہماری چھوٹ رہی ہے تو کل میں فرعون کے ساتھ, قارون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ میں کھڑی ہوں گی. تو لہٰذا ہمارے لیے اب ہم کو ہمارا جائزہ لینا ہے. جتنی نمازیں چھوٹ گئی میری ماں اور بہنوں, ان نمازوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنا ہے, اللہ سے توبہ کرنا ہے, مغفرت کی اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہم غفلت میں اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا, آگے اے اللہ ہماری نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ وعدہ مجھے اور آپ کو آج کرنا ہے. آپ تمام لوگ آج یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھے, چاہے کتنے بھی مشکل حالات ہو, چاہے کتنی ہی خوشی کا ماحول ہو, ہم بیمار ہو جائے, ہم پہ بیماری حد سے زیادہ اثر کیوں نہ کر لے, ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. ہم یہ عہد آج کر کے یہاں سے اٹھے اور اللہ سے یہ دعا کر کے اٹھے کہ اے اللہ ہم کو اپنی آخری سانس تک اے اللہ آپ کے سامنے جھکنے والا بنا دیجیے. تو یہ تمام باتیں میں آپ کے درمیان نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے انجام پر رکھ رہی تھی میری بہنوں. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ آپ ہم تمام لوگوں کو مکمل اسلام پر عمل کرنے والیاں بنا دیجیے. اے اللہ ہم کو قرآن کو پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک اللہ پہنچانے والیاں بنا دیجیے. اے اللہ آپ کا وعدہ ہے, آپ قرآن میں کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آپ نماز پڑھنے والے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اے اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں. اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ آپ ہمیں اس طریقے سے نہ دھتکاریے, اس طریقے سے گمراہ مت کیجئے جس طریقے سے آپ نے شیطان کو گمراہ کر دیا. اے اللہ اس شیطانی صفت کو ہمارے دل اور دماغ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجئے, نیست و نابود کر دیجئے اللہ, تاکہ ہمارے اندر مومنوں کی صفت پیدا ہو جائے, تاکہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کرنے والیاں بن جائے. اے اللہ ہم کو ہماری آخری سانس تک اے اللہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے والیاں بنا دیجئے, زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے سر جھکانے والیاں بنا دیجئے, تاکہ اے اللہ قیامت کے دن جب آپ ہم کو سجدے کا حکم دے تو ہم سب اے اللہ تمہارے سامنے سجدہ کرنے والیاں بن جائے. آمین. اے اللہ جتنی باتیں ہم نے آج یہاں پر کہی اے اللہ ان تمام باتوں کو اے اللہ سننے سے زیادہ اے اللہ ہم کو سمجھنے اور ہمارے دماغوں میں رکھنے والیاں بنا دیجئے. اے اللہ ہماری اس دین کی دعوت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اے اللہ تو آپ ہم کو معاف کر دیجئے. رائی کے دانے کے برابر بھی سننے والے لوگوں پر اس کا اثر نہ چھوڑیے اے اللہ. اور جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے, سنی گئی ہے, ان تمام باتوں پر اے اللہ ہم تمام کی تمام ماں اور بہنوں کو عمل کی توفیق دے دیجئے اللہ, عمل کی توفیق دے دیجئے, عمل کی توفیق دے دیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.